بات اعادے یا یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب جو یہ مذہبی خوانی کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے کم از کم دو بڑے مقاصد ہیں۔ وہ ایک مطلب ذہن میں تازہ کرنے مختصراً، تاکہ اس کتاب سے نسبت رکھنے والا صحیح ذریعہ مل جائے اور اس کتاب سے ہمارے وہ مفادات وابستہ ہو جائیں جو اس کتاب کے علاوہ شاید پورے نہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو مقصد ہے ہمارا، وہ ہے اپنے ذوق میں بلندی پیدا کرنا۔ ذوق میں بلندی کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ بڑے معانی اور بڑے مفاہیم ہمارے لیے بڑے احساسات اور جذبات بن جائیں۔ ذوق کہتے ہیں معنی کا محسوس ہو جانا۔ تو اس کے نتیجے میں جب احساسات میں رفت پیدا ہوتی ہے، احساسات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی صاحب ذوق ہے۔ ہم بہت پلین قسم کے کانسیپٹس اور بہت ری ایکشنری، یعنی کہ بہت ہی آبجیکٹیفائڈ قسم کے احساسات تک محدود ہو کے رہ گئے، جو ہماری ساری مشکلوں کی غالباً سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں احساسات کی سطحیت اور معنی کے معمولی پن سے یقیناً نکال سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس سے وہ غرض وابستہ کریں جس کو پورے کرنے کا سامان مولانا نے اس کتاب میں رکھا۔ مطلب میں مسجد میں کپڑا خریدنے چلا جاؤں اور کپڑے کی دکان میں نماز پڑھنے چلا جاؤں تو میرے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کتاب مجھے کیا فراہم کر سکتی ہے؟ اس سے مطابقت رکھنے والا مطالبہ اس سے رکھنا چاہیے۔ یہ کتاب آپ کے انسان ہونے کی کوالٹی کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ کتاب آپ کے ذوق کو وہ بلندی دے سکتی ہے جہاں آپ کا ذہن بڑے معانی قبول کرنے یا جنریٹ کرنے کے قابل ہو جائے، اور وہ بڑے معانی آپ کے احساسات میں ڈھلنے کی صورت پیدا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ تو دوسرا یہ ہم اس کتاب کو اس لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی روایت کے پورے تھیمیٹک اسٹرکچر کو نہ صرف یہ کہ سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کے تسلسل کا ایک فعال عنصر بھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری روایت کا تھیمیٹک اسٹرکچر جو تھا، روحانی تھا، اخلاقی تھا، عقلی تھا، عملی تھا، ذوقی تھا، وہ سب کا سب جن تھیمز پر فوکسڈ تھا، یہ کتاب اس کی ساری تفصیل آپ میں منتقل کر دے گی۔ آپ کو صرف بتائے گی نہیں، آپ میں منتقل کر دے گی۔ تو اس طرح اس کو سننا اور اس کو پڑھنا، یہ پوزیشن لے کے کریں کہ مجھے اس سے ذوق اخذ کرنا ہے، مجھے اس سے اپنی روایت کے تھیمیٹک اسٹرکچر میں داخلے کا دروازہ کھلوانا ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ اب پڑھیں۔ چن کے دانستم کہ رنجت چیز زود، در علاجت سحر ہا خواہم نمود۔ وہ حکیم کہہ رہا ہے کنیز سے، بیمار کنیز سے، کہ چونکہ میں تیرے مرض کو اچھی طرح جان چکا ہوں، میں یہ معلوم کر چکا ہوں کہ تیرا روگ کیا ہے،
تو مرض اگر معلوم ہو جائے تو دوا دینے کی استعداد تو وہ لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ طبیب الہی ہے۔ طبیب الہی کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جس کو حاضر کے علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہو، غائب کے علم کے لیے اسے کوئی کاوش نہیں کرنی پڑتی۔ اس کو سمجھ لیں کہ طبیب الہی یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا کون ہوگا؟ جس کو مرض کی تفصیل جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی، علاج ڈھونڈنے اور دوا تلاش کرنے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ تیرا مرض کیا ہے، کیونکہ تیرے مرض کی سطح پیدائش اتنی گھٹیا اور اتنی پروفین ہے نا کہ میری کانشسنس وہاں تک گرنا گوارا نہیں کر سکتی۔ تو آپ سمجھ رہے نا؟ مطلب مینڈکوں کے مسائل شیر نہیں سمجھ سکتے، کینچوؤں کی مشکلات عقاب نہیں جان سکتے، یہ اس طرح کا کیس۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بس مرض تیرا مجھے معلوم کرنا تھا، وہ میں نے معلوم کر لیا، اب تو دیکھ لینا میری مسیحائی کا معجزہ۔ اب تو دیکھے گی کہ میں تیرے علاج میں کیسا جادو دکھاؤں گا۔ علاج میں جادو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ علاج میں جادو دکھانے کا مطلب ہے کہ میں تیرا علاج اسباب سے ماورا ہو کر دوں گا۔ جادو کہتے ہیں اس نتیجے کو، کسی نتیجے کو اسباب کے بغیر پیدا کر دکھانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، تیرا مرض سبب رکھتا ہے، میں جس علاج کا امین ہوں اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو شاد باشو اے منو فارغ کے من، کنم باتو کے باراں با چمن۔ یہ تشبیہ کی انتہا ہے جو کہ بہرحال اس میں ہم الفاظ کو پہلے کھولتے ہیں کہ شاد باش کہ خوش رہے، ایمن باش بالکل بے خطر ہو کر رہے، بالکل احساس امان کے ساتھ رہے، بالکل مطمئن رہے، ایمن باش۔ اور فارغ باش، ہر دکھ اور مصیبت کی پکڑ سے آزاد ہو کر رہے۔ تو سمجھ لے کہ اب کوئی مصیبت تجھے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ فارغ کا اصل مطلب ہے آزاد، ٹھیک ہے؟ تو اب تجھے بشارت ہو کہ تجھے ناخوش ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے خوف زدہ رہنے کی حاجت نہیں، تجھے غموں میں مبتلا رہنے کی کوئی احتیاج نہیں۔ میں تیرے لیے خوشی، امان اور آزادی لے کر آیا ہوں۔ اب آپ سمجھیں یہ کتنی بڑی 3 اقدار کا ذکر کیا ہے، خوشی، اطمینان اور آزادی۔ خوشی روح کا منتہائی کیفیات ہے، اطمینان نفس کا حاصل ہے۔ نفس جس کیفیت پہ اپنی آئیڈیل تکمیل کو پہنچے گا اسے کہیں گے اطمینان، یعنی شانت ہو جانا، کسی چیز کو اپنے آپ سے جدا کرنے کی آرزو نہ ہونا، کسی چیز سے پیچھا چھڑانے کی فکر نہ ہونا، اور کسی چیز کو مزید حاصل کرنے کی طلب نہ ہونا، یہ اطمینان ہے۔ آپ واضح ہیں کہ میں جیسا ہوں بس میں پورا ہوں، نہ مجھے کوئی چیز لینی ہے نہ کوئی چیز اپنے اندر سے اٹھا کے پھینکنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اطمینان نفس کا منتہا ہے، اور فارغ ہونا بندگی کا منتہا ہے جو روح اور نفس میں بٹی ہوئی۔
بندگی کا منتہا کیا ہے؟ آزادی. نفس کا منتہا کیا ہے؟ اطمینان. روح کا منتہا کیا ہے؟ خوشی، سرشاری. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں اگر نہ سمجھ رہا ہوں تو بتائیں. اگر کسی نے کہا میں سمجھ رہا ہوں میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا سمجھے. تو میں خیر ابھی اسے کھولتا ہوں لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ میں تیرے لیے روح کی فلاح، نفس کی مراد اور بندگی کی منزل لے کر آیا ہوں. اب میں یہ سب چیزیں لے کر آیا ہوں تو اگلا مصرع بالکل قابل یقین بنا دیا کہ آنکھ کنم با تو کہ 12 با چمن، میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جو بارش چمن کے ساتھ کرے. یعنی میں تیری بہار بن کر آیا ہوں. میں تیرے تمام پوشیدہ امکانات کو نمو دے کر ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تیرے زمینی پن میں سماوی جوہر پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تیری پستی کو اٹھان دینے آیا ہوں. کہتے چلے جائیے جتنی بھی تشبیہ. آپ سمجھیں کہ 12 کیا فیکٹر ہے؟ 12 وہ چیز ہے جس پر چمن ہونا موقوف اور منحصر ہو. اگر 12 یعنی بارش کی کمک ہٹ جائے تو چمن کا چمن ہونا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. چمن کا چمن ہونا ممکن نہیں رہے گا. تو میں تجھے اب 12 با چمن کا آخری مطلب کیا ہوا کہ میں تجھے موجود کرنے آیا ہوں. تو ابھی تک موجود ہی نہیں تھی. سمجھ گیا یار؟ بس بھائی مطلب کچھ پرلطف تو ہے یہ کہ میں تجھے موجود کرنے آیا ہوں. یہ جملہ پرلطف ہے. تو میں تیرے معنی کو تیری صورت پر غلبہ دینے کے لیے آیا. چمن کے معنی چٹیل زمین نہیں ہے. چمن کے معنی اس کے بطن میں چھپے ہوئے وہ بیج ہیں جو 12 کی مدد سے وہ کیا نام ہے 12 کی مدد سے پاتے ہیں انسان. ٹھیک ہے. تو میں تیرے حقائق اور معانی کو تیری صورت پر غالب کرنے آیا. یہ آخری بشارتیں ہو سکتی ہیں کوئی جو ہم سے کہے کہ ہم تمہاری حقیقت کو تمہاری صورت پہ غالب کرنے آئے، بلکہ ہم تمہیں موجود کرنے آئے ہیں. تم مرے ہوئے ہو، تم معدوم ہو. اور آپ سوچ 12 با چمن، یہ بارش اس چمن سے کہہ رہی ہے کہ جو چمن مرجھا چکا ہے، بنجر ہو چکا ہے، اس کو جب بارش کہہ رہی ہو کہ میں تجھے سرسبز کرنے آئی ہوں تو اس جملے کا مطلب ہوگا کہ میں تجھے موجود کرنے آئی ہوں. تو اس حال میں موجود ہی نہیں ہے. تو اس حال میں چمن ہے ہی نہیں. واضح؟ تو اگلی مرتبہ اور کھولوں گا شادی اور امان اور فراغت کو. ابھی بارہ لکھنا تھا. من غمے تو می خرم تو غم مخور. آپ حکیم کو اس کی پوزیشن پہ رکھ کر سمجھیے گا کہ یہ مبشر ہے اللہ کی جناب سے، اللہ کی طرف سے بشارت دینے آیا ہوا ہے. تو یہ گویا کائنات میں سب سے اونچے مرتبے پر کھڑا ہو کر یہ کلام کر رہا ہے کہ من غمے تو می خرم تو غم مخور. اور اس سے آپ نے مانا کتنی تاکید اور کتنی شیورٹی ہو گئی ہے کہ یہ میں اور آپ کسی دوست سے نہیں کہہ رہے کہ تم بے فکر رہو، میں جو تمہارے ساتھ. تو ہمارے اس فکرے کا حاصل
تسکین نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری قوت عمل اور ہمارے اختیار کا اس مریض کو پتہ ہے جس کی ہم بیماری اسی ان لفظوں سے کرتے ہیں. مطلب کوئی آدمی آگے مجھ سے کہتے تم پرواہ نہ کرو، تم کل ٹھیک ہو جاؤ گے، تو یہ فقرہ میرے لیے اس کی محبت کا تو اظہار ہوگا. میں اس فقرے کو کسی ضمانت کے طور پہ تھوڑی لوں گا. لیکن اب یہ آدمی وہ ہے جس کی بشارت کو یقینی جاننا ضروری ہے. یہ پوزیشن لے کر ہے، اس وجہ سے اس میں ایک تیقن آ گیا ہے کہ من غم تو میں خرم تو غم مکو، کہ میں تیری غم خاری کروں گا، میں تیرا دکھ بٹاؤں گا، میں تیرے روگ کو ہینڈل کروں گا. تو پریشان مت ہو، تو دکھی مت ہو، تو اپنے آپ کی طرف سے بھی فکر مند نہ ہو، کیونکہ میں تجھ پر تیرے مقابلے میں زیادہ اختیار اور تصرف اور رسائی رکھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے اوپر وہ قدرت نہیں رکھتی جو میں تجھ پہ رکھتا ہوں، تو جانتی ہے، بس تو فکر نہ کر، میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. کیونکہ ٹھیک ہونے کے لیے، دکھ سے نجات پانے کے لیے اپنے اوپر جس قدرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ قدرت تجھے میسر نہیں ہے. میں اس قدرت کو لے کر آیا ہوں اور تو نے دیکھ لیا، اب آگے کے لیے بھی غم نہ کر. پر تو من مشفق ترم اسد پدر، کہ میں تجھ پر سینکڑوں باپوں سے زیادہ شفیق ہوں. میں تجھ پر ایسی شفقت کروں گا جو 100 باپ مل کر بھی نہیں کر سکتے. اب اس میں وہ حدیث کی رعایت ذہن میں آتی ہے کہ 70 ماؤں کے برابر اللہ محبت کرتا ہے. تو مطلب وہ بس ایک ریفرنس کے طور پہ ذہن میں رہے تاکہ اس طبیب کی الہیت اسٹیبلش ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہونا ذرا ذہن میں رہے، احساس میں رہے. بس تو فکر ہی نہ کر. اب اولاد ایک باپ کی بشارت اور ضمانت پر اعتبار کر لیتی ہے، تو فکر ہی نہ کر، میں 100 باپوں سے بھی بڑھ کر. ٹھیک ہے. اور پدر کا لفظ لائیں. پدر کو اعتماد حاصل ہوتا ہے اولاد کا، کیونکہ پدر قوت اور اختیار کا سمبل ہوتا ہے اولاد کے لیے. یہ بشارت ماں دیتی تو اولاد کہتی کہ یہ اور مجھے مروا دے گی. یعنی ماں اگر کہے کہ کل تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو بیمار بچہ بالکل مایوس ہو جائے گا، اور باپ اگر کہے کہ کل تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو بیمار بچہ امید باندھے گا. آپ سمجھیں مطلب ان دونوں سمبلز میں فرق ہے. تو مطلب جو اعتماد پیدا کرنے کا جو معروف سمبل ہے، اس سمبل میں اس سمبل کو ملٹیپلائی کر کے اپنی طرف منسوخ کر دیا. ہاں نو ہاں ان راز را با کس مگو، گرچہ شاہ از تو کند بس جستجو. ہاں نو ہاں، خبردار 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 اس کی خلاف ورزی نہ ہو. ہاں نو ہاں تنبیہ کا کلمہ ہے، کسی کو وارن کرنا ہو کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی تو نقصان ہو جائے گا. تو یہ ہاں نو ہاں جو کہہ رہا ہے وہ اتنے بڑے اختیار والا ہے کہ اس کی اس تنبیہ میں ایک گونج اور تحکم زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے اس کو ہاں نو ہاں کہا ہے. ورنہ کلمہ تنبیہ ہاں ہے، انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا اس مرتبے کی مناسبت سے کہ خبردار خبردار یہ راز کسی سے نہ کہنا. جو راز میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ راز کسی سے نہ کہنا. گرچہ شاہ از تو کند بس جستجو، چاہے بادشاہ تجھ سے کتنی ہی لمبی تفتیش کیوں نہ کرے، تو اس کے کسی سوال کے جواب میں، اس کی کسی پوچھ گچھ کے جواب میں میرا دیا ہوا راز افشا نہ کرنا. خبردار. تا توانی پیش کس مکشائے راز، تا توانی حتی المقلوب،
جتنا تیرے بس میں ہو کسی کے آگے اپنا راز مت کھولنا، جس حد تک ممکن ہو کوشش کرنا کہ تمہارا راز کسی پر نہ کھلے۔ برکسے ان در مکن زنہار باز۔ ہم پروگرام کے مطابق حکایت کو ذرا تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو راز نہ کھولنا اپنا کسی پر، اور کسی پہ بھی اس دروازے کو نہ کھولنا، یعنی راز جس دروازے کے پیچھے ہے اس دروازے کو کسی پر نہ کھولنا۔ اب اس میں سے ایک رعایت نکلتی ہے، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے نا کہ راز ایک چھپا ہوا امر ہے جو ایک مقفل، گویا مقفل دروازے کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس راز کا دروازہ جو ہے نا وہ کسی پر نہ کھولنا، کسی کو اس دروازے کی کنجی نہ دینا۔ اب اس میں ایک رعایت ہے، اور وہ رعایت بصراحت ہے۔ رعایت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک بالکنایہ ہوتی ہے جو اشاروں سے سمجھ میں آتی ہے، اور ایک بصراحت ہوتی ہے جو واضح ہوتی ہے اس روایت میں جس روایت میں ایسے مضامین اور الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری روایت کی روشنی میں یہ جو ہے کنایہ بصراحت ہے، واضح ہے نا۔ اگر اس روایت کا شعور نہ ہو تو یہ کنایہ اول تو بنے گا نہیں، اور بنے گا بھی تو کنایہ بعید ہوگا۔ تو ہماری روایت میں دیکھیے کیسا خوبصورت کہا ہے، اور اگلے شعر میں اس کی طرف ایک دم شفٹ کر دیں گے کہ راز دل میں ہوتا ہے، دل میں، دل کی دولت ہے نا راز۔ دل کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو راز کی حفاظت کے لیے بنا ہے، واضح۔ اس دروازے کو جس پر بھی کھولنا چاہے ہو، اس شخص کو، اس ہستی کو پہلے سے موجود راز کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہونا چاہیے۔ آپ سمجھنا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ اے بے وقوف کنیز، تو نے فلاں آدمی کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول کے اس حشر کو پہنچنا قبول کر لیا، خبردار اس دل کے دروازے کو اسی پہ کھولنا جو اس راز الوہیت سے بھی زیادہ محترم ہو، یعنی خود اللہ۔ دل کے دروازے کو اللہ کے سوا کسی پہ نہ کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو چن کے اسرارت نہا در دل شود، ان مرادت سود در حاصل شود، کہ جب تیرا راز تیرے دل میں چھپا ہوگا، جب راز تیرا تیرے دل میں مخفی رہے گا تو تو اپنی مراد کو جلدی پہنچ جائے گا۔ راز اصل میں ایک تمنا ہوتی ہے۔ راز کا مطلب کیا؟ عشق۔ عشق کا مطلب کیا؟ تمنا۔ یہاں راز عشق کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دل کی سب سے قیمتی متاع عشق، اس عشق کے کو، یہ عشق جس تہ خانے میں رکھا ہوا ہے وہاں اسی کو لاؤ جس پر یہ عشق نثار کرنا زید دیتا ہو۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، تو جو تمنائے حقیقی ہے، اگر اس کی تکمیل کا سامان مخلوق میں نہ ڈھونڈا جائے تو اس تمنا کے پورا ہونے کا چانس یقینی ہو جاتا ہے۔ یعنی عشق کو خدا کا عشق بناؤ، مخلوق پر ظاہر نہ ہونے دو، مخلوق کو اس میں داخل نہ ہونے دو، اور جیسے ہی تم اس میں کامیابی حاصل کرو گے مطلوب گویا تمہیں حاصل ہے۔ ہاں، تو مرادت کا مطلب ہے مراد حقیقی، جو انسان اپنے عشق کی قوت اور مطالبے پر چاہتا ہے اسے کہتے ہیں مراد۔ یعنی مراد اس منزل کو کہتے ہیں
جس کے لیے آدمی خود کو بھی چھوڑ سکتا ہے اور راستے کو بھی رد کر سکتا ہے. آپ سمجھیں مراد اسے کہتے ہیں جو آدمی کے لیے مرنے جینے اور اپنی ذات سے زیادہ حقیقی اور اہم ہو. واضح ہے یہ بات؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی مراد تیرے دل میں ہے، اگر تیرا دل صاحب راز اور حامل عشق ہے، تو اس کو ان پیڑ پودوں اور ان مردوں عورتوں پر نہ ضائع کرو. اب اس کو چھپا کے رکھو تو اس کی قوت محفوظ رہے گی، اور اس کی قوت اگر محفوظ رہے گی تو اس کا مطلوب حاضر رہے گا. عشق اس طلب کا نام ہے جو مطلوب کو غائب نہیں رہنے دیتی. آپ سمجھے نا یار، اتنی بات تو ضرور سمجھنی چاہیے کہ طلب سچی وہ ہے جس میں مطلوب غیر حاضر نہ ہو، مطلوب حاصل ہو. خیر اللہ نصیب فرمائے. تو گفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہراں کو سر نہف. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا راز چھپا لیا، جو شخص اپنا بھید مخفی رکھنے میں کامیاب رہا، جس شخص نے اپنے دل کے جوہر کو معمولی چیزوں پر ضائع نہیں کیا، زود گردد با مراد خیش جفت، وہ بہت جلد اپنی مراد کو اس طرح پہنچے گا جیسے یہ انگلی اس انگلی کو پہنچ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جفت. کہ یہ کلمے کی انگلی کی مراد یہ بیچ کی انگلی ہے، تو یہ انگلی یوں ہو جائے تو اس کا مطلب با مراد خیش جفت. ٹھیک ہے جی. تو وہ فوراً اپنی مراد کو پہنچ جائے گا. اور اس کو صوفی ڈسکورس کے پس منظر میں دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے اللہ کے راز عشق کو مخلوق پر افشا ہونے سے بچایا، وہ جلد ہی واصل باللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دانا چون اندر زمین پنہا شود، کہ دانا جب زمین کے اندر مخفی رہتا ہے، دانا جب زمین میں چھپ جاتا ہے، بعد ازاں سر سبزیے وسطیٰ شبد، تو اس کے کچھ ہی بعد جو ہے وہ باغ کی سر سبزی کا موجب بن جاتا ہے. دانا اپنے آپ کو زمین پہ چھپا کر اظہار کی ساری دنیا کو وجود اور کمال بخشتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. ایک دانہ اپنے آپ کو مٹی میں داب کر عالم ظہور کی ساری رنگینی اور معنویت اور ہستی پیدا کر کے دکھا دیتا ہے. تو تم اپنے باطن کو اتنا قوی رکھو کہ عالم ظاہر کی ہر شے کا انحصار تم پر ہو جائے. تو عالم ظاہر تمہارے باطن کے باطن ہونے کی وجہ سے موجود ہے. جس دن تم اپنے باطن سے دستبردار ہو گئے، اس دن یہ عالم ظاہر غائب ہو جائے گا. یہ عالم ظاہر میرے باطن کی نمود ہے. یہ کہہ رہے ہیں مولانا، یہ جو عشق کا راز ہے یہ اللہ کے لیے فنا کرے گا اور مخلوق کے لیے اسباب بقا پیدا کرے گا. اللہ کے لیے یہ فنا کا مرتبہ ہے، مخلوق کے لیے یہ سبب بقا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تھیم یہ ہے. واضح ہے یہ بات. اب آپ ذرا غور کر رہے ہیں قدرت کلام کو کہ بالکل ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم سب کے مشاہدے، تجربے اور علم میں، ان واقعات کے انہی مفاہیم کو چھیڑ رہے ہیں جن مفاہیم کو ہم سب جانتے ہیں، اور ان انتہائی مانوس اور معروف سچویشن سے جو معنی برآمد کر رہے ہیں وہ ہم مر جائیں تو نہیں جان سکتے. آپ سمجھ گئے؟
یعنی کہ ان چیزوں کی ہم نے ان سمبلس کی ایسی ناقدری کر رکھی ہے کہ ان کی صورتیں اور ان صورتوں سے لپٹے ہوئے ذروں جیسے مفاہیم تو ہمیں ازبر ہیں، لیکن یہ پورا نظام جس حقیقت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس انڈیکیشن سے ہم نے اپنے آپ کو منقطع کر رکھا ہے۔ مولانا آج اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس انقطاع سے باہر نکال دیں اور ہمیں اس دنیا کی سمبلائزیشن کے نیچرل عمل میں ڈلنے کے دوبارہ قابل بنا دیں۔ تو اس کو اس شکر گزاری کے ساتھ دیکھیے کہ یہ ایک آدمی آیا ہے جو مردے کو پیغام دے رہا ہے کہ زندہ ہو جا، اور مردہ ایک آنکھ کھول کے کہتا ہے کہ زندہ نہیں ہونا، مطلب کیسی بد نصیبی کی بات ہے۔ خیر، ذر و نقرہ گر نبودندے نہاں، پرورش کے یافتندے زیر کاں، کہ اگر سونا اور چاندی وغیرہ چھپے ہوئے نہ ہوتے، مدفون نہ ہوتے، تو یہ کان کی تہ میں کیسے پرورش پا لیتے؟ اگر سونے کا تنا زمین سے باہر نکلا ہوا ہوتا تو یہ زمین کے اندر پرورش پا ہی نہیں سکتا تھا، یا یہ زمین کے اندر کار فرما اس نظام پرورش سے فیض یاب نہیں ہو سکتا تھا جو اسے سونا بناتی ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ تو کائنات کی سب سے قیمتی چیزیں وہ ہیں جنہوں نے کائنات میں مروج بینائی کی زد سے باہر رہ کر اپنی تکمیل کے مراحل طے کیے۔ یہ ذر و نقرہ ہے، یعنی سونا چاندی اگر چھپے نہ ہوتے تو یہ کان کی تہ میں وہ پرورش کیسے پاتے جس نے انہیں قیمتی اور کامل اور ہمارا محبوب اور مرغوب بنایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اصول اس میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سمبل میں لٹرل سمپلسٹی کس میننگ گرینجر کو کنٹین کر سکتی ہے۔ ایک بڑا سمبلائزر یا بڑا سمبولسٹ ایک معمولی برتن میں کس طرح تمام دریاؤں کو کھپا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے، سمبل کہتے ہی کہ مٹی کے پیالے میں سارے سمندروں کو سمو دینا، بڑا سمبولسٹ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سمبل بطور لفظ بطور آبجیکٹ کے عام ہوتا ہے، سب کے تجربے میں ہوتا ہے، لیکن ایک سمبلائزر اس کو آ کے ایسے معنی سے بھر دیتا ہے جس کا اس لفظ کا تجربہ رکھنے والے کسی شخص کو کبھی کوئی وہم بھی نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خیر ہو۔ اب یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ایک نقطۂ نظر ہے جو مولانا کے زمانے میں بہت معروف اور مروج تھا کہ ہر شخص، یہ ذرا جیسے ایک ایکڈیمک بات ہے، ہر بندہ اللہ کے ایک خاص اسم سے تربیت پاتا ہے۔ اللہ کا ایک خاص اسم ہے جو ہر بندے کا مربی ہے، اور اس اسم کی تاثیر تربیت سے اس بندے کی روحانی اور وجودی کنڈیشننگ ہوتی ہے۔ واضح؟ یہ عام ہے، مطلب یہ عام تھا تصوف میں۔ ان اسماء کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو اسماء ظاہر ہیں، دوسرے وہ جو اسماء باطن ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت وجود اسماء ظاہر کی تربیت سے میسر آ جاتی ہے، کمال وجود اسی کو میسر آتا ہے جو اسماء باطن کے زیر تربیت رہا ہو۔ واضح ہے نا؟ یہ معنی کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچتے ہیں۔
پرورش کئی یافتندے زیر کام، کہ اگر یہ جو دنیا کے سب سے بڑے روحانیت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی روحانیت تک کیسے پہنچ سکتے تھے اگر یہ اسمائے باطن کی تربیت اور دامان فیض میں نہ رہتے؟ اس کا مطلب یہ اس ڈسکورس میں جو چیز جس زمانے میں بیان کی گئی ہو، اس زمانے میں مروج خیالات سے جوڑ کے اسے دیکھنے سے علم میں ایک طرح کی، جیسے علم کے دائرے میں ایک توسیع کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ واضح